لے جی مصطفیٰ صاحب، ناظرین بہت شکریہ واپس آنے کا، لیکن آج ہماری آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. آپ سے کیا بات کریں گے. آج مصطفیٰ صاحب نے آگ لگائی اور بھاگ گئے. آ گئے. نہیں مصطفیٰ صاحب نے جہاں بات چھوڑی وہیں سے شروع ہوگی، کیونکہ آپ نے بہت آج دونوں کے ساتھ یہ میٹنگ کی خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پہ کہ بڑی اہم میٹنگ ہے، تو ذرا پوچھ تو لیں کیا میٹنگ ہے بھائی. یہ زیادہ یعنی کہ آپ کی پارٹی کی کب میٹنگ ہوئی ہے ایسے؟ آپ لوگ تو اشارہ ہو جائے پارا کی طرف سے، لوگ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، سیٹی ایک بج جائے. اچھا مصطفیٰ صاحب، اگر آپ غصہ تھوک دیں ایک منٹ کے لیے اور ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں جو ٹی وی پہ چل رہا ہے بریکنگ نیوز. آج آپ ہمیں کوئی بریکنگ نیوز دے دیں تاکہ ناظرین کو واقعی لگے کہ ہم کوئی اندر کی خبر لے کر آتے ہیں. دیکھیں، میٹنگ پچھلے 4-5 گھنٹوں سے جاری ہے. اس میٹنگ میں جیسے میں نے پہلے کہا، پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں اور اس کرائسس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا راہ اختیار کرنی چاہیے اور کس طرز پہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے. یہ موضوع ہے ساری تمام میٹنگ کا. اس میں تمام سینئر لیڈرشپ موجود ہے، سب نے اپنی آراء دی اور اس آراء میں جو سب سے زیادہ چیز جو کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ فی الحال یہ آ رہی ہے کہ جی کہ جو ہمیں بائیں بازو کی سیاست ہے، لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس ہے، لبرل پروگریسو سیکولر سیاست جو ہے، اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے لے کر آگے چلنا ہوگا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے. اور دوسرا جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام کرائسس سے صرف بلاول بھٹو کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں، کیونکہ پاکستان اور بر صغیر کی جو سیاست ہے اس میں شخصیات اور جو عمل دخل ہے سیاست میں، کہ وہی صرف ہمیں اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. اور پھر تیسری جو چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ ہمیں گورننس کے اپنے جو رویے ہیں وہ بہتر کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے گورننس کے رویے بہتر کرنے پڑیں گے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس پہ تو تالیاں تینوں باتوں پہ بجانی چاہیے. لبرل سیاست کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس میں بہت بڑا ایک پارٹی کا تو ظاہر تاریخی کردار ہے. لیکن پاکستان میں جب کمپیریزن کرتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا عرب لیڈرشپ سے، مسلم لیڈرشپ سے، تو فرینکلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بہت میچور ہے اس معاملے میں. تو پھر ماں سوا ایک جماعت چاہتا ہے. اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو مانے ماں سوا ایک جماعت کے. وہی کھڑا ہوا تھا، مشعل خان کا کیس ہوا تھا، وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہو جانے کی، وہی گیا تھا. آپ کی جماعت کا پرائم منسٹر کے اوپر ہوا تھا سب سے بڑا. آپ کی جماعت کا تو نام بھی نہیں لیا یار. آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جب تنقید کرتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کس پہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہزاروں جماعتیں ہیں. آپ لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں ایک ہی جماعت کی وجہ سے اور ایک ہی لیڈر کی وجہ سے. ذرا سیریس ڈسکشن کرتے ہیں نا. اب ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بھی گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک جو خوبصورت بات ایک پارٹیسپینٹ نے کی، اس نے کہا جی کہ رائٹ جو ہے دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں، رائٹ از اوور کراؤڈیڈ، اور اگر لیفٹ کی سیاست، لبرل پروگریسو سیکولرزم کی سیاست اس ملک میں کی جائے تو لیفٹ از ٹوٹلی انکلیمڈ. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے. اور جو اچھی چیز جس طرح ابھی فواد بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے کہ گورننس جو ہے وہ کی ہے کہ دوبارہ نیشنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے آنے کے لیے کہ جس مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اور گورننس کو جب تک بہتر نہیں کیا جائے گا لوگوں کی نظروں میں، انہیں ایک سروس ڈیلیوری کی حکومت نہیں ہوگی، اس وقت تک اب پاکستان موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان صرف انہی پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دینے کے لیے تیار ہے. ہمارا جو 60% اس ملک کے اندر جو ہماری آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے جو اچھی بہتر گورننس دیں گی. اور یہ ایک براڈر ڈسکشن تھی. اب اس کے اوپر ہم مزید آگے بحث کر سکتے ہیں کہ جی کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نے سندھ میں یہ نہیں کیا، پنجاب میں یہ. وہ لیکن میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بیانیہ پیش کیا ہے یہ بڑا ایک اس کے اندر وضاحت جو تھی وہ بالکل صاف و شفاف تھی اور بہترین وضاحت آپ نے پیش کی. تو دیکھتے ہیں نا اب آپ سندھ میں اس میٹنگ کے بعد مجھے امید ہے، آئی ہوپ آپ اس پہ عمل بھی کریں تھوڑا. اور اس سے زیادہ جو مجھے بڑی امید ہے نا کھوکر صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کہیں یہ پارٹی کی ریسٹرکچرنگ میں کہیں بیری شنیپ اور اندر جیت، کیا نام تھا ان کا بھلا سا، جن کا نہیں ہم کوئی فنڈنگ نہیں لیں گے. تو ذرا میں آپ دونوں کو یہ خوشخبری سنا دوں. یہ ذرا ایک منٹ مزہ تو لینے دینا یار، تھوڑا مزہ. پھر میں آپ کو آپ کا مزہ کرکرا کرنے کا پلان ہے. کر لیں پورا پروگرام پڑا ہے. ابھی آپ ایک پروگرام میں میرا منہ کا مزہ کرکرا کر کے آ رہے ہیں، ابھی آپ کو اور بھی حسرت ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو دیکھیں جی یہ جو تمام یہ جو کھوکر صاحب انہوں نے یہ جو اندرجیت نام کے لوگ اور بیری شنیپ نام کے لوگ جن کی والدہ کی تیسری کزن کی بیٹی اصل میں پاکستانی ہے، اس وجہ سے چیک اس کے نام پہ لکھا گیا. بچپن کی غلطیوں کا اب خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں. سیاست کا ان کو تجربہ نہیں تھا، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے انہوں نے لے لیے
اور خیال نہیں کیا کہ قانون کیا ہے, قانون کی ورنہ لوازمات کیا ہے. آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کی طرح 3-4 لوگوں کو آئی کرتے, کسی کے یو اے کے پیسے لے لیتے, کسی سے امریکہ میں پیسے لے لیتے, اللہ کا ایسا ہو جاتا. ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, میں آپ کو اس ہفتے میں آپ کو بتا رہے, میں خبر دینے لگا ہوں اس پروگرام میں خبر دینے لگا ہوں. 3 تو آپ کے پاس بھی, یہ غور کریں 3 نام تو انہوں نے بھی لے لیے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نہیں ہے کہ اس ہفتے انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر میں نے سارا کام کر لیا ہے. میں نے سارا دیکھ لیا ہے کہ آپ کے فنڈز کدھر سے آتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور اس میں میں آپ کے کچے چٹے کھول رہا ہوں. وہ اگر آپ بچ گئے تو انشاءاللہ کچے چٹے کھولیں گے. ہمارے پروگرام میں کر لیتے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی کر دوں گا. جی کھوکر صاحب. جی میں فواد صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ فواد بھائی, آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں آج سے کوئی 1 ماہ قبل آپ نے کہا تھا بڑے اسی طرح جوش و خروش سے کہ آپ اثر خان کیس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں. وہ کیا ہوا؟ تو وہ کیا ہوا جی؟ ہاں, وہ اس طرح ہے کہ اس کے 500 پیجز ہیں. ابھی آپ نے 150 پڑھے ہیں, میں نے 400 پیجز پڑھے ہیں, 100 رہ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے وہ بھی کر دوں گا. میری ٹیبل پہ اتنا کچھ ہے, یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وغیرہ روزانہ ایک کرائسس کھڑا کرتے ہیں, روزانہ اسے نپٹنا پڑتا ہے. یہ چل رہا ہے. اچھا لیجئے میں بھی خبر دوں. اثر خان کیس میں جائیں گے اور وہاں پر کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کی جو خبریں افواج آپ بھی خبر دیجیے, خبر دیجیے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. حالانکہ جانا آپ کو چاہیے جن کی بے نظیر بھٹو کی حکومت اٹھی, لیکن ظاہر ہے آپ کی لڑائیاں بھی ہم نے لڑنی ہے اس ملک میں. اسی مہینے جا رہے ہیں, اسی مہینے لے جی, یاد کریں پروڈیوسر صاحب لکھ لیں, یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, یہ ہم انشاءاللہ ڈن ہے اس مہینے کی تاریخ ہے. اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ کوئی اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نعیم الحق صاحب کے ساتھ ہوا, جو انہوں نے کیانی صاحب کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی, اور یہ نہ بھاگ جائے. یار اب نعیم الحق صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کا اوپر جو ہے وہ میں کیا جواب دوں, وہ تو ان کے سٹیٹمنٹ ہو گئی بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک اہم میٹنگ چھوڑ کے آئے ہیں. اس میٹنگ میں نواز شریف صاحب کی جو حاضری ہے جے آئی ٹی کے سامنے, اس کی پالیسی طے ہونی تھی. اب یہ ڈاکٹر صاحب چونکہ نہیں بتائیں گے اور نہیں بتانا چاہ رہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم مجھے اپنا جہلم کا پتا ہے, مصطفیٰ صاحب باقیوں کا تو مجھے علاقوں کا نہیں پتا. وہاں پر ایم پی ایز کو کہا گیا ہے کہ 2,000 آدمی کم از کم جو ہے وہ ہر حلقے سے آنا چاہیے. یعنی جہلم کے 4 ایم پی ہیں, تو انہوں نے کہا 8,000 آدمی تو آپ وہاں سے لے کے آئیں. تو یہ 15-20 ہزار بندہ جب یہاں پہ مصطفیٰ صاحب یہ جمعرات کو کھڑا کریں گے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس ہو پائے گا؟ 15-20 ہزار بندہ آپ کا وزیر اعلیٰ ان قیادت کرتا ہوا اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا, تو اس وقت آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ وہ جے آئی ٹی میں تو حاضری کے لیے نہیں آ رہا تھا نا بھائی میرے, کورٹ پر حملہ وہ جے آئی ٹی میں حاضری کے لیے نہیں آ رہا تھا, وہ 97 کی طرح سپریم کورٹ پہ حملے کے لیے نہیں آ رہا تھا. لیکن اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مل گئی ہے, اپنے اصل رنگ میں آ گئی ہے. ہم اپوزیشن ہے ہی ہم. اچھا بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح, یعنی کوئی اس میں کوئی نئی بات میں میرا خیال تھا کہ میں آپ کو کوئی نئی بات بتاؤں گا, لیکن چھوڑیں نئی باتوں کو. آپ کی بات ہمیشہ کی طرح آپ کو دوبارہ سے اپنے الفاظ کی خاک کی دھول چاٹنی پڑے گی. یعنی خاک کی دھول چاٹیں گے آپ جب پرائم منسٹر صاحب حاضر اکیلے جائیں گے. آپ کو اس سے کیا, آپ نے عوام کو آج بتا دیا کہ 2,000 8,000 لوگ صرف جیلم سے آ رہے ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ کم از کم 3-4 لاکھ لوگ. 1500 بھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی خواہش, یعنی ابھی سے دھول چاٹنی شروع کر دیا. یعنی بندے آپ کے ساتھ ہیں نہیں, دھول چاٹی نا. ابھی ایک پروگرام کے اندر ہی ابھی آپ نے کہا 8,000, میں نے ذرا آپ کو دھمکایا, کہا کہ ایم پی ایس کو کہا گیا ہے لانے کو, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہا گیا لانے کو. ذرا میں نے دھمکایا کہ دھول چاٹ, تو آپ نے ساتھ ہی کہا ہاں لیکن آئیں گے. بھائی میری بات آپ کی پوری کوشش ہے, اس وقت آپ کے ساتھ لوگ رہ نہیں گئے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, آپ کو پتا چلے گا آپ کا سایہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ دے دے 5 دن. لیکن یہ بتائیں کہ سننے میں آیا کوئی ایک نیا کمیشن بن رہا ہے, یہ اندرجیت اور بیری شنیپ صاحب کے کوئی کرنے کے لیے, وہ بھی تو بتائیں. آپ عدالت میں تھے, میں تو تھا نہیں, لیکن سنا ہے ایک کمیشن بن رہا ہے, جے آئی ٹی بن رہی ہے, جو یہ تمام تھا کہ جو سارا ہے وہ سامنے لائے دیتے ہیں. عمران خان کو آپ نے ناظرین ذرا شعر سنیں, جو یہ سارا ہے آپ نے کہا کہ عمران خان کے منی ٹریل دیں, ہم نے عمران خان کی منی ٹریل دی. آپ نے کہا جمائمہ خان کی دیں, جمائمہ خان کی منی ٹریل آج جمع ہو گئی ہے. اب اگلی آپ نے کہنا ہے کہ جمی گولڈ سمتھ کی دے دیں, وہ اب قبر میں ہیں, ان کی بھی لا دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے
کہ بیگم صاحبہ نے, ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی اور کوئی ہم اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے, لیکن بیگم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ وہ تمام کاغذات مل گئے, مبارک ہو, اور عوام کو مبارک ہو, لیکن جمع تو ہوئے نہیں. کب ہوئے جمع؟ میں تو نہیں تھا, آج تو جمع نہیں ہوئے. آج تو وکیل صاحب آپ کے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ کیا ہوا؟ آج تو انہوں نے پیش ہونا تھا, وہ کیا ہوا؟ پیش ہونا تھا ان کے, جب آپ کورٹ میں نہیں نہ جاتے یہ پرابلم ہو جاتا ہے. پہلے بھی آپ کو پیچھے سے آپ کو پتہ جھڑکیں پڑی تھی, آپ عدالت میں نہیں جاتے. جب میں نے کہا انور منصور صاحب اب آپ پھر نہیں گئے انہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہے, نعیم بخاری صاحب آلریڈی چھٹی. مصطفیٰ صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ تو کبھی ایک دن بھی سپریم کورٹ نہیں گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, میری ہر پوائنٹ آپ فیکچولی غلط بات کر رہے ہیں نا, وقت ضائع کر رہے ہیں اس پہ. ایک منٹ, اچھا چھٹی پہ نہیں جا رہے, اتنا وقت آپ کا ضائع کرتے ہیں, ایک سیکنڈ دے دیجئے. دیکھیں کھوکھر صاحب, بات یہ ہے, پچھلی عدالت کی جو تاریخ تھی اس میں نعیم بخاری صاحب یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جانے سے پہلے آج کی تاریخ میں پیش ہوں گے. درمیان میں بیگم صاحبہ نے ٹویٹ کی کہ تمام کاغذات مل گئے ہیں. آج سننے میں آیا, خیر وہ تو دونوں باتیں رفع دفع ہو گئیں کیونکہ وکلا چلے گئے, جیسا کہ آپ نے کہا یہ تفصیل سے بتائیں گے, لیکن پھر آج عدالت نے سننے میں آیا ہے کہ کوئی سفارشات کوئی ایسی کی ہیں کہ کوئی کمیشن بنایا جائے. اس پہ ذرا دونوں باتوں پہ آپ بتائیے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عدالت نے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کے اوپر کتنی پارٹیز نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ ہے, انہوں نے کہا جی کہ کسی پارٹی نے بھی ہمیں اپنی فورن فنڈنگ ڈسکلوز نہیں کی. گو الیکشن کمیشن کی یہ بات اس لیے غلط تھی کہ جو فورن فنڈنگ کی اور ایک پارٹی تک محدود نہیں ہے, ساری پارٹیز جب LLC کی اکاؤنٹنگ دیتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ یہ پیسے ہمارے پاس فورن میں آئے تو وہ آڈٹ میں پہلے ہی درج ہوتا ہے. سو جو ستی صاحب جو وکیل تھے ان کو آپ نے لیے پیسے, لیکن آپ کے وکیل تو کیونکہ ہم امریکی پاکستانیوں کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں. آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ جو خود امریکی پاکستانی ہیں, آپ کا موقف آپ اتنے اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں. چلے خدا کا خوف ہے. ایک سوال کا ذرا صاف, ہاں آپ پوچھئے, مجھے تو ناراض, مجھ سے تو ناراض ہو رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں جھوٹے. آپ نے جن سے بھی پیسے لیے ان کے اندر امریکن جوز اور امریکن انڈین شامل نہیں ہیں, آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیں. یہ کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے, ایک سرٹیفکیٹ ساتھ لگتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تمام پیسے دینے والے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. بیرشنپ پاکستانی, بیرشنپ پاکستانی ہے. اور آصف خان ان کا نام ہے. وہ کیا نام تھا بھائی اندرجیت صاحب کا؟ اندر سوراج جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. اور وہ تیسرا نام جو پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو میں نے جس طرح آپ کو اور آپ کے وکیل $3 ملین میں سے $27,000 اس طرح کے, اور یہ آپ نے تو 3 نام لیے ہیں, اور بھی نام ہیں جن کے نام بظاہر پاکستانی نہیں ہیں. لیکن آپ نے تو ایک دن یہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ ایک نام بتائیں, جس پہ ہم نے فون کر کے پتا کیا اور یہ اندرجیت صاحب کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ان سے بات کریں. آپ نے بیرشنپس کا نام لیا, میں نے آپ کو کہا آصف خان نے اپنا ایفیڈیوٹ بھیجا ہے کہ $700 میں نے دیے. بھائی اب آپ ایکچولی غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر پڑھیں, اس کے اندر کیٹیگوریکلی جو بھائی آپ لوگوں کی ایک صفحے آ جائے گی نا, اس کے بعد آپ لوگ یہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. آپ لوگ حوصلہ کریں ذرا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے امریکی گورنمنٹ سے براہ راست پیسے لیے, اور وہ پیسے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کا ٹرانسفر نہیں ہوا. آصف زرداری صاحب امریکہ میں ہی ماشاءاللہ خرچ کر گئے. میں آپ کو بتاؤں گا وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ. انتظار کریے اس قسط کا. انتظار ہے, آپ بے شک آئیے. اب آپ عمران خان پہ اور PTI پہ احتساب کر لیں, جو زندگی میں ایک دن وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر نہیں رہا. اور نواز شریف صاحب کو بھول جائیں جنہوں نے ماشاءاللہ IB کو, اسٹیٹ بینک کو, SCCP کو, تمام کو لگایا ہوا ہے انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے. اپنی JIT کو لگایا ہوا ہے کہ تفتیش کو اسکٹل کیا جائے, اور سپریم کورٹ کے سامنے صبح یہ معاملہ پیش ہونے جا رہا ہے جو بہت ہی سیریس معاملہ ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو obstruction of justice میں لیتی ہے یا نہیں لیتی. ہم تو دیکھیں بڑا کلیئرلی اس معاملے میں بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حکومت نے اگر کوئی بھی ایسی چیز کی, انہوں نے ماضی کو دہرانے کی کوشش کی, ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کر چکے ہیں. اگر کوئی لیکن مصطفیٰ ماضی تو دہرایا جا چکا ہے. آج JIT نے جو رپورٹ لیک کی ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں IB نے ہماری ہیکنگ کی ہے. ایگزیکٹلی, تو اس پہ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ ایکشن لے گی. اور اگر سپریم کورٹ جس نے خود یہ JIT بنائی ہے, جس کے پاس JIT کی اونرشپ ہے, اگر وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی تو پھر ہم اس ایکشن کو دیکھیں گے کہ اس کو کیا ایکشن لیتی ہے اور اس کے اوپر اپنا ریسپانس دیں گے. لیکن براڈلی اسپیکنگ ہم تو اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا, جو JIT کی اس طرح ہیکنگ ہوئی ہے اور جو ان کو ملائن کیا جا رہا ہے اور جو ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, اگر حکومت نے سپریم کورٹ کی سفارشات پہ عمل نہ کیا تو پھر تو ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا.
اور اس کرائسس میں ہم اداروں کے ساتھ آرٹیکل 190 جو ہے وہ تو بالکل واضح کہتا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے ساتھ 190 کا انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا اور ایک پروگرام میں مجھے ڈرایا کہ ہم فوج بلا لیں گے. آپ بتائیے ان کو آپ نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ نہیں 190 میں تمام بشمول فوج. ابھی آپ نے مجھے کہا نہیں کہ فوج بلا لیں گے اور فوج آئے گی. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اپنی سیکیورٹی فوج کو دے دینی چاہیے, کوئی شبہ نہیں اس میں, کیونکہ آپ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور پہلے بھی جو کیا لے. اچھا ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ناظرین میں تو صرف یہی کہوں گا کہ یعنی دباؤ کا ڈالے JIT, تصویر ریلیز کرے JIT, واٹس ایپ کال کا پتہ نہ چلے, اور آخر کے اندر مورد الزام ہیں ہم کہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں. یعنی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اس پہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. 2-4 گھڑی آپ بھی آرام کیجئے, مگر جائیے گا نہیں, ہم واپس آ رہے ہیں.